नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। सही बुखारी हवाला नंबर 5027 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब इस हदीस पे थोड़ा गौर करें और सोचें कि ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो वज़ीर आज़म बन जाए, या तुम में से बेहतरीन वो है जो कारोबार में कामयाब हो जाए, या तुम में से बेहतरीन वो है जो किसी आला ओहदे पर फायज हो जाए, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बेहतरीन है। या ये क्यों नहीं कहा गया कि तुम में से वो बेहतरीन है जिसकी इनकम 50 लाख महीना पर पहुंच जाए। या ये क्यों नहीं कहा गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो बहुत बड़े महल में रहाइश पजीर हो। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। क्या कहा गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। तो इस बात से हमें ये यकीन हो जाना चाहिए कि बेशक हमारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता और हमारी कामयाबी का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ कुरान सीखना और इसको सिखाना है। और यही बेहतरीन रास्ता है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, और उनकी मोहब्बत में तो हमें कोई शक नहीं है ना। अगर कामयाबी ऊपर बयान की गई चीज़ों में होती तो यकीनन वो हमें यही कहते, लेकिन जब उन्होंने हमें कहा कि बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, तो हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। हमें कुरान के साथ जुड़ जाना है। कुरान के साथ जुड़ने का मतलब है अल्लाह से जुड़ जाना। तो हमें इस हदीस को अपने ज़हन में रखते हुए कुरान से मोहब्बत करनी है, कुरान को पढ़ना है और इसको पढ़ाना है इंशाअल्लाह ताला। और हमें अपने 24 घंटों में अगर चंद घंटे नहीं निकाल सकते तो कम से कम चंद मिनट ज़रूर कुरान के लिए निकालने हैं, ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक बेहतरीन बंदों में शामिल हो सकें इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 90 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 90 के तर्जुमा से। बुरी है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला कि वो इनकार कर दें इसका जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इस ज़िद की वजह से कि अल्लाह ताला अपना कुछ फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है, फिर वो गज़ब पर गज़ब लेकर लौटे, और काफिरों के लिए तौहीन आमेज़ अज़ाब है। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 90 की तफसीर देखते हैं। बुरी है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला कि वो इनकार कर दें इसका जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में बात की है कि उन्होंने दुनिया का हकीर फ़ायदा और वक्ती मुनफ़तें हासिल करने के लिए और दुनियावी मर्तबों के लालच में अपनी सआदत और निजात को कुर्बान कर दिया। इनके दिलों में हसद घर कर गया था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात से हसद करते थे कि ये हम में से क्यों नहीं है। उनके तकब्बुर भरे दिलों को ये बात गवारा नहीं थी कि वो किसी और नस्ल के नबी की अताअत करें, और उन्होंने बहुत ही बुरा सौदा किया, और इस सौदे में वो अपनी ज़िद और हसद की वजह से आखिरत की फलाह कामयाबी को हाथ से गंवा बैठे। यहूद इस उम्मीद में थे कि आखिरी नबी हम में से होगा। अब आयत का अगला हिस्सा देखते हैं कि अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहता नाजिल करता।
بات وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں کہ یہود کو امید تھی کہ آخری نبی ہمارے میں سے ہوگا، کیونکہ نبوت 1400 برس تک ہمارے پاس ہی رہی ہے، لیکن ہوا ان کی امیدوں کے برعکس۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت، یہ فضل بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ بخاری کا حوالہ نمبر 6064 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ ان کے کفر کا سب سے بڑا سبب حسد تھا، جو غرور سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اس سے غرور کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ان پر ذلت والے عذاب مسلط کر دیے گئے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ترمذی کا حوالہ نمبر 2492 ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متکبر لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہنکائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، استغفر اللہ، اور اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پئیں گے، جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ، استغفر اللہ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 91 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 91 کے ترجمہ سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 91 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں۔ یہاں دراصل یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا۔ یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ یہ قرآن اپنے احکامات، اپنی خبروں میں حق پر مشتمل ہے، حق ہی پر نازل کیا گیا اور حق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا اور اس حق کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید پہلے آئی ہوئی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کتاب پر ایمان لایا جائے اور قرآن حکیم کا انکار کر کے اپنا ایمان مکمل تصور کیا جائے۔ یہ فریب ہے جو یہ لوگ خود کو دیتے تھے۔ قرآن پر ایمان لانا عین تورات اور انجیل پر ایمان لانا ہے، اور قرآن پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ قرآن حکیم کا انکار ساری کتابوں کا انکار ہے۔ یہود اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے تھے۔ کسی کتاب پر ایمان لے آنا اور کسی کا انکار کر دینا عین کفر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 کا ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کس پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں۔ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔
کہتے ہو کہ تم اگر ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ آیت کے اس آخری حصے میں رب العزت نے یہود سے سوال کیا ہے کہ اگر تم پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی درست نہیں تھا۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہوتا تو وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کرتے؟ یہ تمام ثبوت ہیں ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔